بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ ہندوستان جلال الدین اکبر، تاریخ کا بہت بڑا نام۔ اسلم راہی صاحب نے شہنشاہ ہندوستان کی تاریخ کو کتابی شکل دے کر مسلم امہ کو مسلمانوں کی یاد دلائی ہے۔ جلال الدین اکبر بہت بڑا نام تھا، جس نے کم عمری میں ہی میدان جنگ میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے اور پھر ہندوستان کا شہنشاہ کہلایا۔ جلال الدین اکبر نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنی رعایا، چاہے وہ مسلم ہو یا ہندو، سکھ ہو یا عیسائی، کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے۔ زندگی میں کئی اس نے نشیب و فراز دیکھے، مشکل سے مشکل گھڑیاں دیکھی، لیکن جلال الدین محمد اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں شہنشاہ ہندوستان کی کہانی کی طرف۔ جلال الدین محمد اکبر، قسط نمبر 9۔ اکبر نے عبداللہ سلطان پوری کی طرح شیخ عبد الغنی کو بھی زبردستی حج پر روانہ کر دیا اور پھر یہ احکام جاری کر دیے کہ وہ واپس نہ آئے۔ اکبر کے ایک اور امیر قطب الدین غازی خان نے بھی اکبر کے اس دین الہی کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اسے حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ اس نے اکبر کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور آخری دم تک اس کے لیے دین کی مخالفت کرتا رہا۔ ایک اور شخص شہباز خان کو بھی اکبر نے اپنے پاس بلایا اور اسے اپنا دین الہی قبول کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ اس نے بڑے دربار میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ دین الہی کی مخالفت کو کار ثواب کہتا ہے۔ اکبر اس کے اس جواب پر سخت غصے ہوا اور اس نے شہباز خان کو دربار میں جوتیاں لگوانے کی دھمکی دے دی، لیکن اس کے باوجود شہباز خان نے مخالفت جاری رکھی اور دین الہی کو قبول نہ کیا۔ اس طرح ہندوؤں میں سے اکبر نے راجہ مان سنگھ کو دین الہی قبول کرنے پر زور دیا، حالانکہ مان سنگھ کو اکبر اپنا بڑا چیتا خیال کرتا تھا، لیکن جب اکبر نے اسے دین الہی قبول کرنے کی ترغیب دی تب جواب مان سنگھ نے دیا کہ وہ قابل سماعت ہے۔ اکبر کو مخاطب کر کے مان سنگھ نے کہا کہ اگر پیروکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی جان تک خوشی سے قربان کر دے تو میں پہلے ہی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ چکا ہوں۔ اس سلسلے میں مزید ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر اس کا مطلب کچھ اور ہے، یعنی سوال عقائد کا ہے، تو میں ہندو ہوں۔ اگر مجھے حکم دے تو مسلمان ہونے کے لیے تو تیار ہوں، چونکہ میرے نزدیک مذہب یہی دو ہیں، ہندو اور مسلمان۔ لیکن میں دین الہی کیسے قبول کر لوں، کیونکہ میں تو جانتا ہی دو مذاہب کو ہوں، تیسرے مذاہب سے میں واقفیت ہی نہیں رکھتا۔ اس طرح مان سنگھ نے بھی دین الہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ اکبر نے ایک اور رضائی بھائی خان اعظم نے بھی اکبر کا دین قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ اکبر کے ایک اور جب اکبر نے اس پر زور ڈالا، اسے تنگ کرنا شروع کر دیا، تو وہ بیچارہ اکبر سے جان چھڑانے کی خاطر مکہ چلا گیا۔ اکبر کے اس دین الہی کے تابوت میں آخرکار آخری کیل حضرت مجدد الف ثانی نے ٹھونک دی۔ جب مجدد الف ثانی برصغیر میں مسلمہ روحانی عظمت کے حامل تھے، اکبر کے لشکر کا ایک ایک لشکر کی ان کا عقیدت مند ہونے پر فخر کرتا تھا۔ جب انہیں اکبر کے دین الہی کے فتنہ عظیم کا علم ہوا تو انہوں نے اکبر کے چند عزیزوں اور قرابت داروں کو بلا کر اکبر کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ اللہ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی اور مجرم ہے، اسے بتا دو کہ اقتدار اور شان و شوکت سب فانی ہے۔ اکبر توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت از سر نو قبول کرے، ورنہ اس پر نزول عذاب الہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اکبر نے مجدد الف ثانی کے اس پیغام کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اس کے دربار میں ایک عرصہ سے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور جان بوجھ کر ایسے طنز کیے جاتے تھے جن سے مسلمان عمرہ کی دل آزاری ہوتی تھی، لہذا اکبر نے مجدد الف ثانی کی توہین کی غرض سے دربار کو حد سے زیادہ سجایا اور پھر انہیں دربار میں آنے کی دعوت دی۔ مجدد الف ثانی نے اکبر کے دربار میں جانے سے انکار کر دیا
اور پھر اس موقع پر اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ عین اس وقت پر اتنا شدید طوفان آیا کہ دربار کا نظام درہم برہم ہو گیا، اور جس قدر دربار کی آرائش کا اقدام کیا گیا تھا سب فنا ہو گیا۔ مجدد الف ثانی نے اکبر کے اس دین الہی کے خلاف عملی طور پر جہاد شروع کر دیا تھا۔ آپ نے برِ صغیر کے تمام علماء دین اور درد مند مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اکبر کے اس فتنہ عظیم سے بچیں۔ انہوں نے دین الہی کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی۔ اکبر کے انتقال اور شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کی تخت نشینی کے وقت یہ تحریک اپنے عروج پر تھی، لہذا جہانگیر کو مجدد الف ثانی سے بہت خطرات پیدا ہو گئے اور اس نے آپ کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ مجدد الف ثانی کی گرفتاری نے برصغیر کے مسلمانوں میں آگ لگا دی۔ جہانگیر کو اپنا تخت و تاج ڈولتا نظر آیا۔ اس نے ان کو رہا کرنا چاہا تو آپ نے جہانگیر کو مخاطب کر کے یہ شرط پیش کی کہ پہلے دین الہی کو منسوخ قرار دیا جائے، تب وہ قید سے باہر آئیں گے، ورنہ وہ رہائی قبول نہ کریں گے۔ آپ کی اس پیشکش کے جواب میں جہانگیر کو اپنے باپ کے جاری کردہ نام نہاد دین کو منسوخ کرنا پڑا۔ اس طرح یہ دین الہی اکبر کی موت کے ساتھ ہی اپنے انجام کو پہنچا۔ اکبر کی سلطنت اب بنگال سے لے کر کابل اور ہمالیہ کے ڈلانوں سے لے کر خوب تر پھیلی ہوئی تھی، صرف دکن کی سلطنت میں شامل نہیں تھا، لہذا اب اس نے دکن پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے مراد کو پہلے ہی گجرات کا حاکم مقرر کر رکھا تھا، لہذا سب سے پہلے اس نے اپنے بیٹے مراد کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ دکن پر حملہ آور ہو اور اپنے بیٹے کی مدد کے لیے عبد الرحیم خانہ کو ایک لشکر دے کر بھی دکن کی طرف روانہ کیا۔ دکن پر حملہ آور ہونے کے لیے خانہ اور شہزادہ مراد کے لشکر آپس میں مل گئے اور دکن کی طرف انہوں نے کوچ کیا۔ دکن کے حالات ان دنوں عجیب و غریب تھے۔ وہاں کہنے کو تو 5 حکومتیں تھیں، لیکن ان میں 2 حکومتیں بڑی اہم تھیں، ایک احمد نگر، دوسری بیجاپور۔ احمد نگر کے بادشاہ حسین نظام شاہ کی بیٹی چاند بی بی کی شادی 14 سال کی عمر میں بیجاپور کے علی عادل شاہ سے ہوئی تھی، اور ساتھ ہی علی عادل شاہ کی بہن کی شادی چاند بی بی کے بھائی سے ہوئی تھی۔ اس طرح احمد نگر بیجاپور کے درمیان جو اس سے پہلے جنگوں کا سلسلہ رہتا تھا وہ ختم ہو گیا، اور ان 2 سلطنتوں کے آپس میں تعاون سے دکن کی 5ویں سلطنتوں میں افہام و تفہیم کے تحت اتحاد کی صورت نکل آئی تھی۔ چاند بی بی کی شادی 1564 میں ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے 1580 میں اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 28 سال تھی۔ احمد نگر میں چاند بی بی کے بھائی نظام شاہ کے انتقال کے بعد احمد نگر کے تخت کے 2 دعوے دار تھے، ایک نظام شاہ کا لڑکا بہادر شاہ، دوسرا احمد شاہ جو نظام شاہ کے ایک بھائی کا پوتا تھا۔ اس دوران تک چاند بی بی بھی بیجاپور سے اپنے میکے احمد نگر آ گئی تھی۔ اکبر پہلے ہی ان علاقوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس دوران احمد نگر کے ایک سردار میاں منجو نے بھی مغلوں کو ان علاقوں پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی تھی۔ تب میاں منجو اور چاند بی بی کے درمیان اختلافات رائے پیدا ہو گیا۔ میاں منجو تخت کے دعوے دار احمد کا طرفدار تھا، جبکہ چاند بی بی اپنے بھائی کے بیٹے بہادر کی طرفداری کر رہی تھی۔ اکبر کا بیٹا شہزادہ مراد خانہ عبد الرحیم خان جب اپنا لشکر لے کر احمد نگر پہنچے اور احمد نگر کا محاصرہ کیا تو چاند بی بی نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ وہ حملہ آور مغلوں کے لشکر نے احمد نگر کے فصیل کے اندر شگاف ڈال دیا تھا، لیکن چاند بی بی نے ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ نقاب اوڑھ کر قلعہ کی دیوار کے شگاف کے پاس آئیں اور اس شگاف میں بہت سے بندوقچی اور توپچی لگا دیے اور مغلوں کو قلعے میں داخل نہ ہونے دیا۔ چاند بی بی کہتے ہیں کہ رات بھر دیوار کے پاس کھڑی رہی۔ قلعے کے تمام مرد و عورتیں مل کر دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے کو تعمیر کرتے رہے۔ اس طرح دیوار انہوں نے پھر استوار کر کے شگاف بھر دیا۔ دوسری طرف شہزادہ مراد عبد الرحیم خانہ اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے جا رہے تھے۔ اس دوران یہ خبریں آئیں کہ چاند بی بی کی مدد کے لیے ہمسایہ مملکتوں سے 70,000 کے ایک لشکر بڑی تیزی سے احمد نگر کا رخ کیے ہوئے ہے۔ شہزادہ مراد اور عبد الرحیم خانہ کے لشکر میں چونکہ غلہ کی کمی کی وجہ سے متعدد مصیبتیں پیدا ہو چکی تھی، لہذا وہ چاہتے تھے کہ چاند بی بی سے صلح ہو جائے۔
دوسری طرف چاند بی بی بھی معاشرے کی تکالیف سے بیزار تھی، لہذا اس نے خانہ خانہ عبدالرحیم اور شہزادہ مراد سے صلح کر لی۔ یہ طے پایا کہ برار کا علاقہ شہزادہ مراد کے حوالے کر دیا جائے گا اور احمد نگر اور اس کے مضافات پر بھی بہادر نظام شاہ کی حکومت رہے گی۔ اس صلح کے بعد خانہ خانہ عبدالرحیم اور شہزادہ مراد برار کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح ان کی صلح کے نتیجہ میں چاند بی بی نے اپنی خواہش کے مطابق بہادر نظام شاہ کو احمد نگر کا بادشاہ بنا لیا تھا، لیکن اس دوران کچھ امیر چاند بی بی کے خلاف سازش کرنے لگے تھے۔ ان میں ایک شخص ابھنگ خان، جسے حبشی قرار دیا جاتا ہے، اس نے بڑی اہمیت اختیار کر لی۔ اس نے عادل شاہیوں اور قطب شاہیوں کی مدد سے 50,000 کا ایک لشکر تیار کر لیا اور مغلوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا، حالانکہ چاند بی بی نے مغلوں سے صلح کر رکھی تھی۔ اس ابھنگ خان نے اس صلح کو ختم کر کے رکھ دیا۔ خانہ خانہ عبدالرحیم نے ابھی تک انہی علاقوں میں قیام کیا ہوا تھا، لہذا وہ ابھنگ خان حبشی کے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ سونی پت کے مقام پر ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں خانہ خانہ عبدالرحیم نے اپنے دشمنوں کو شکست دی اور بڑے بڑے سرکش باغی کچھ مارے گئے، کچھ اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ انہی دنوں اکبر کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا، وہ یہ کہ اس کا بیٹا مراد جو گجرات کا حاکم تھا، وہ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ مراد کی لاش کو دلی لے جایا گیا اور اسے اپنے دادا ہمایوں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ دکن کے ابتر حالات دیکھتے ہوئے اکبر چاہتا تھا کہ دکن کو مکمل طور پر اپنے تسلط میں کر لے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنا ایک لشکر اپنے بیٹے دانیال کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ چاند بی بی چاہتی تھی کہ دانیال کے ساتھ صلح ہو جائے، جبکہ اس کے مخالف امیر مغلوں کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ لہذا مخالف امیروں نے موقع جان کر ایک روز چاند بی بی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان حالات کے بعد اکبر بھی ایک لشکر لے کر دکن کی طرف روانہ ہوا۔ اب دکن میں اکبر کے کافی لشکر جمع ہو گئے تھے۔ دکن پہنچ کر اس نے باغیوں کو پہلے تو سمجھایا کہ وہ مغلوں کی اطاعت قبول کر لیں۔ جب وہ نہ سمجھے تو آگے بڑھ کر احمد نگر کا محاصرہ کر لیا گیا اور اسے فتح کر لیا گیا۔ احمد نگر کے معاشرے میں خانہ خانہ اور شہزادہ دانیال نے اپنی جرات مندی کے جوہر دکھائے۔ احمد نگر نے انہیں مال غنیمت کی صورت میں بہت کچھ ملا اور یہ سب کچھ اکبر کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اس طرح اکبر احمد نگر کو بھی فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یوں اکبر کی حکومت اب ہمالیہ سے لے کر جنوب میں احمد نگر تک چلی گئی تھی۔ سندھ، بلوچستان، دکن، کشمیر، بنگال اور آس پاس کی ساری ریاستوں پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں اپنی حکومت میں شامل کر کے اکبر کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی اور وہ ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بن گیا تھا۔ اس طرح مغل سلطنت کی سرحدوں کا دفاع بھی کافی حد تک مضبوط اور مستحکم ہو گیا تھا، اس لیے کہ اکبر کی سلطنت کے آس پاس اب کوئی ایسی قوت اور طاقت نہ رہی تھی جس سے اسے خطرہ محسوس ہوتا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اکبر نے اپنی سلطنت کو مزید وسعت دینے کا ارادہ کیا اور اب اس کی نگاہ قندھار شہر پر جم گئی تھی، اس لیے کہ کابل تو پہلے ہی اس کی حکومت میں تھا۔ قندھار پر حملہ کرنا اب اکبر کے لیے آسان بھی تھا، اس لیے کہ سندھ اور بلوچستان کے علاقے اس کے اپنے تھے۔ ان علاقوں کے قبضے میں آنے کے بعد عسکری نقطہ نظر سے اکبر کے لیے قندھار پر حملہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ قندھار پر قبضہ کر کے اکبر ایک طرح سے اپنی سلطنت کو بغال سے لے کر قندھار تک وسعت دینا چاہتا تھا اور قندھار پر قبضہ کرنا اب اس کی سب سے بڑی خواہش بن گیا تھا۔ قندھار اس وقت ایرانی سلطنت میں شامل تھا، لیکن قندھار پر ایرانی سلطنت کی گرفت مضبوط نہ تھی۔ علاوہ ازیں ایران کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہونے کے باعث اکبر یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ قندھار پر قبضہ کرنے کے باعث ایران سے تعلقات میں کشیدگی پیدا کی جائے۔ اسی بنا پر اکبر نے نہایت سیاست سے کام لیتے ہوئے پہلے سندھ اور بلوچستان پر قبضہ جمایا، اس کے بعد ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس نے قندھار پر حملہ کر دیا۔ جس وقت اکبر کے لشکر نے قندھار پر حملہ کیا، ایران کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہ ہوئی، اس لیے کہ ایران کا بادشاہ پہلے ہی اپنی حرکتوں سے ترکوں اور ازبکوں کو اپنا دشمن بنا چکا تھا اور ان کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا تھا۔ اور جب اکبر کا لشکر قندھار پر حملہ آور ہوا تو ایران کے بادشاہ نے مغلوں سے بگاڑنے کی کوشش نہ کی۔
وہ مغلوں کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنا چاہتا تھا۔ اس طرح 1595 میں قندھار پر اکبر کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے چونکہ ازبک بھی اکبر کے خلاف رہتے تھے، لیکن قندھار کی فتح کے بعد وہ اکبر سے خائف رہنے لگے اور اس کے مطیع و فرما بردار بن گئے۔ ایران کا بادشاہ ان دنوں عباس تھا، اس نے اکبر کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، لہذا اکبر نے قندھار پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا، جو اس کی سلطنت بنگال سے قندھار تک پھیل گئی تھی۔ اکبر نے بڑے وسیع علاقوں کو فتح کیا، اپنی سلطنت کو عظیم الشان وسعت عطا کی، بڑے بڑے سرکش سرماؤں کو اپنے سامنے زیر کیا، بڑی بڑی بغاوتوں کو ختم کیا، لیکن ایک بغاوت ایسی اٹھی جس کے سامنے اکبر کو جھکنا پڑا، اور یہ بغاوت اس کے بیٹے شہزادہ سلیم نے کی تھی، جو بعد میں جہانگیر کے نام سے ہندوستان کا حکمران بنا۔ جن دنوں اکبر دکن کی طرف لشکر لے کر گیا ہوا تھا، اس وقت شہزادہ سلیم نے الہ آباد میں قیام کیا ہوا تھا، اور وہ اس وقت ہی اکبر کے خلاف ایک طرح سے اپنے باغی پن کا اعلان کر چکا تھا۔ اکبر کے اپنے مشیر باقاعدہ دکن پیغام بھیجتے رہے، اسے آگاہ کرتے رہے کہ حالات سلیم کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، لہذا وہ فوراً آگرہ پہنچ جائے، لیکن اکبر احمد نگر جیسے علاقوں کو فتح کیے بغیر واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ اسے شہزادہ سلیم کی باغیانہ کارروائیوں کی مسلسل اطلاع مل رہی تھی۔